الفاتحة جناب عمري مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شان هديه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل يا ولي الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الجوان ساتھیوں عزیز بزرگوں پردارشین معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا كثيرا توصفا طاهرا لله الملك القهار الجبار. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت و ترجمات سے قبل مراقبی کر سربری کشوری رسالت جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا دیا پیش کریں. بڑے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دنا دے دو دال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور مقطع میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا کا یہ فیض نوری ہے. ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. اور مثال تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل
پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. موجود صاحب کرام، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن. آپ کو صرف جملہ تھا، میں نے بھی اس کے اوپر 1500 سالہ جشن کے اوپر باقاعدہ ایک ٹاپک تیار کیا ہے. انشاءاللہ آگے کی میلاد میں ضرور سننے کو ملے گا، لیکن یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا ذکر کرنے والا، حضور کا ذکر سننے والا، حضور کے ذکر میں حاضر ہونے والا اللہ نے بنا کر پیدا کیا. اب جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد تحقیق. قرآن کے اندر لفظ جاءکم سے بھی یہ مراد لیا جا سکتا تھا کہ صرف کہنا تھا آیا تمہارے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قد کا استعمال فرمایا. قد جاءکم، آیا تمہارے پاس ایک نور. اب تحقیق کرنے والا کون؟ بھائی جانچ پڑتال کرنے والا کوئی بڑا محقق ہو. اگر دنیا کا حساب لگایا جائے، ہائی کورٹ، اس سے اوپر سپریم کورٹ، یا پہلے سپریم کورٹ ہوتی ہے، پہلے جو فیصلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، سب انسپیکٹر، اس کے اوپر ڈی آئی جی، ڈی سی پی، اس طرح سے الگ الگ وکل اور الگ الگ ایجوکیشن کے حساب سے لوگوں کو عہدہ دیا جاتا ہے. تو اب جو کام سب انسپیکٹر کر سکتا ہے اس کی تحقیق تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے. اب ڈی آئی جی، ڈی جی، وہ اس کے اونچے درجے کے لوگ ہیں. اب اس کی تحقیق سب انسپیکٹر کی تحقیق کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس کا عہدہ بڑا ہے، اس نے محنت زیادہ کی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد، تحقیق کرنے والا کون؟ آج اعتراض کرتے ہیں کہ حبیب کبریا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب ان کے لیے اگر ان کو بشر کہنا ہوگا، اگر انہیں ہماری تمہاری طرح انسان کہنا ہوگا، تو ایک ایسی تحقیق لانی ہوگی جو رب تبارک و تعالیٰ کی تحقیق سے بڑی تحقیق ہو. اب ایسا کوئی مائی والا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تحقیق کو کوئی جھٹلا سکے. اب اس سے بڑھ کر عہدے والا کوئی نہیں ہے، اب اس سے بڑھ کر مقام والا کوئی نہیں ہے. اب دنیا کا مقام ہو تو دنیا کی تعلیم حاصل کر کے ایک دوسرے کے مقام سے آگے بڑھ لیا جائے. اب یہاں تو صرف تنہا ایک ہے، دوسرے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. رب فرما دیتا ہے قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، دوسرا کوئی نہیں. اب رب تبارک و تعالیٰ کی تحقیق ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جانچ پڑتال کی ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ایک نور کو تمہارے درمیان بھیجا. ایک نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا تمہاری طرف ایک نور، آیا ایک نور. اب یاد رکھیں اب کب بنایا گیا، یہ تو بات ہی جدا ہے. جب کب کا وجود نہ تھا،
تب بنایا گیا، اور جب تب کا وجود نہ تھا تب حبیب کبریا کے نور کو وجود میں لایا گیا۔ جب وجود بھی نہ تھا تب مصطفیٰ کے نور کو بنایا گیا۔ اب تحقیق کون کرے؟ جو سب سے بڑا ہو۔ آپ کو اس کا ادہرن کراتا چلوں۔ اب لوگوں نے یہ اعتراضات کیا کہ جب کب نہ تھا تب نہ تھا، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، فلک، زمین کا بچھونا نہ تھا، آسمان کا شامیانہ نہ تھا، آسمان پر چمکنے والے چاند و ستارے نہ تھے، پہاڑ کو بنایا گیا، زمین کو بستر رکھنے کے لیے وہ پہاڑ موجود نہ تھے، زمین سے پہلے بنایا گیا، آسمان سے پہلے بنایا گیا، لوح قلم سے پہلے بنایا گیا، جبریل سے پہلے بنایا گیا، میکائیل سے پہلے بنایا گیا، اسرافیل سے پہلے بنایا گیا، ملک الموت سے پہلے بنایا گیا، آدم سے بھی پہلے بنایا گیا، عیسیٰ سے بھی پہلے بنایا گیا، یعقوب سے بھی پہلے بنایا گیا، یحییٰ سے بھی پہلے بنایا گیا، ادریس سے بھی پہلے بنایا گیا، ابراہیم سے بھی پہلے بنایا گیا، اسماعیل سے بھی پہلے بنایا گیا، اسحاق سے بھی پہلے بنایا گیا، حتیٰ کہ ہر ایک انبیاء کرام سے پہلے ہمارے تمہارے آقا کے نور کو بنایا گیا۔ اب تحقیق کون کرے گا؟ اعتراضات کرنے والوں نے اعتراضات کرایا۔ مولانا کہہ رہے ہو کہ آدم سے پہلے بنایا، ادریس سے پہلے بنایا، بلکہ تم نے تو بہت بڑا سوال کر دیا، جب دنیا نہ بنی تھی، دنیا کی کوئی چیز نہ بنی تھی، اس سے پہلے بنایا گیا۔ اب تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے کوئی گواہ کہ رب بنانے والا رب، بننے والی ذات حبیب کبریا کی؟ اب آپ کو سمجھاتا چلوں ایک دنیاوی مثال دے کر۔ آج ہمارے بارہ شریف کے چاند کے اندر بڑی کشمکش ہوئی، 29 کا چاند نکلا، بات کب پتہ چلی؟ دوسرے دن جاری سے مجھے فون آیا، مولانا صاحب چاند ہوا نہیں ہوا؟ میں نے کہا کہ ابھی سنا ہے، بامبے مہاراشٹر سے گواہی آئی، پورے گجرات میں کسی نے چاند کو نہیں دیکھا، کہیں پر انتظار کرتے رہے۔ اب ہمارے یہاں مفتی صاحب دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے جو یہ گواہی دے کہ میں نے چاند کو 29واں چاند اگتے ہوئے دیکھا۔ اب مفتی صاحب انتظار میں ہیں، مغرب کی نماز ہو گئی، مغرب کے بعد دارالفتہ میں بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، انتظار کر رہے ہیں۔ عشاء کی اذان ہوئی، مفتی صاحب نے اذان نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر دارالفتہ میں بیٹھ گئے، انتظار ہو رہا ہے، آج نہیں تو ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آئے مفتی صاحب کے پاس، کیا مفتی صاحب بادشاہ سر پر امام ہے، چہرے پر سنت رسول ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، آ رہا ہے، اب لگتا ہے کہ گواہی دے گا، آ رہا ہے، اب لگ رہا ہے کہ چاند کی گواہی دے گا۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں آیا، سلام پیش کیا، کہ مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ چاند نکلا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹھ گیا، سننے والے کی گواہی نہیں مانی جاتی، گواہی کس کی مانی جاتی تھی کہ ہو جس نے اپنی مادے کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور باشرح ہو، اس کی گواہی کو اسلام میں قبول کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بیٹھ جا، تیری گواہی نہیں چلے گی۔ اب وقت گزرتا گیا، دوسرا آیا، کہا کہ مفتی صاحب سنا ہے، کہا کہ تیرا بھی کام نہیں ہے۔ اب 4-5 لوگ آئے، وہ بھی باشرح، 5 وقت کے نمازی، سنت رسول ہے، اور اس سنتوں سے بھرا ہوا لبریز بندہ آیا، کہا کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ 5 آئے ہو، کسی 5 میں سے کسی ایک نے بھی چاند کو دیکھا ہے؟ ہر ایک بول پڑا، 5 کے 5، کہا کہ مفتی صاحب صرف ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اب لوگ آتے گئے، جاتے گئے، اب رات کا 1 بج گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اب سو جائیں اور مدرسے کے دروازے کو بند کر دیا جائے، دارالفتہ کو
بند کر دیا جائے. اب لگتا ہے کہ کوئی آئے گا نہیں. توجہ، میں جس طرح بات کو لے جانا چاہتا ہوں آپ میری گفتگو کو سمجھیں. مفتی صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو کہ کوئی آ جائے. رات کا 1 بج چکا ہے. اب ایک باشریہ جس کے چہرے سے، جس کی پیشانی سے نماز چمک رہی ہے، جس کے چہرے سے مصطفیٰ کا عاشق نظر آ رہا ہے، جس کے ماتھے پر امامہ رکھا ہوا ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مفتی صاحب کی بارگاہ میں موجود صاحب آئے. کہا کہ مفتی صاحب ایک شخص آ رہا ہے. کہا کہ آنے دو. اب مفتی صاحب کی بارگاہ میں کافی سارے لوگ آ چکے تھے. اب بڑے غصے میں تھے. رات کا ایک حصہ گزر چکا سے 500 سے بھی زائد لوگ آ گئے. سب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. یکے بعد دیگر آ گئے. 500 سے بھی زیادہ لوگ آئے لیکن سب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے. اب مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا آنے والے نے. رات کو 1 بجے آیا. مفتی صاحب جلال میں آ گئے اور کہنے لگا بتا سنا ہے یا دیکھا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب میں نے سنا نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے 29واں چاند اگتے ہوئے دیکھا ہے. مفتی صاحب نے قلم اٹھایا اور دارالفتہ میں اعلان جاری کر دیا اور کہا کہ مؤذن صاحب جاؤ مسجد کے نوٹس بورڈ پر لگا دیا جائے کہ لوگ اب سمجھ لے کل سے جو چاند ہونے والا ہے وہ پہلا ربیع النور کا چاند ہے. پہلا ربیع النور کا 29واں چاند گواہ آ گیا، دیکھنے والا آ گیا. توجہ، اب تک جتنے بھی آئے 500 سے بھی زائد جتنے بھی لوگ آئے سب نے سنا تھا. کوئی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں آیا تھا. قربان جاؤ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو، اب آپ کو اس گھڑی سے اس گھڑی سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. ایک جملے کے اوپر قد اس تحقیق کے اوپر میری بات مکمل. آگے نہ بڑھوں گا. اس آیت کے پورا ترجمہ بھی مجھے نہیں کرنا ہے، بس تحقیق کے آیات تمہارے پاس ایک نور. یہ پورا ترجمہ نہیں ہوا، آگے کی اور بھی آئے ایک ٹکڑا ہے. لیکن جہاں میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، جس جگہ پر میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی مجسمے کو تیار کر دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا، زمین پہ اتارا گیا، زمین پہ آئے، دین کی تبلیغ کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کافی سارے انبیاء آتے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ توجہ، اب وہی بات یہاں پر آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نے جس کی گواہی دے رہے ہیں، جس کا آپ محکم ایمان جس پر لائے ہیں، آپ جس کلمے کی اشاعت کر رہے ہیں، آپ جس کلمے کو عام کر رہے ہیں، کیا اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے رب کو نہیں دیکھا ہے. جنت میں کافی سارا عرصہ رہا لیکن رب کا دیدار نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں آئے، عیش و عشرت کی اور دین کی تبلیغ کی. فرمایا کہ موسیٰ سلیمان آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہو، کیا آپ نے اس رب کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ میرا تبارک و تعالیٰ کا ایک ہے، اس کے سوا کسی کا وجود نہیں. فرمایا کہ نہیں مانے تو دیکھا نہیں ہے. آدم سے پوچھا گیا، کہا نہیں دیکھا ہے. سلیمان سے پوچھا گیا، نہیں دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دین کی تبلیغ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تبلیغ کی اللہ ایک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سے کہا گیا کہ رب کو دیکھا ہے؟ کہا کہ دیکھا نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، زمین آسمان چاند سورج کو نہ پوجا جائے، ایک معبود وحدہ لا شریک کی ذات
کی عبادت کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ اسی طرح سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے تمہارے آقا سید کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک آتے گئے۔ لوگوں نے تبلیغ کی۔ حضرت آدم سے پوچھا گیا، کہا کہ دیکھا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ادریس سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت الیاس سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ادریس سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت اسحاق سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین سے کہا دیکھا نہیں ہے۔ اب جتنے بھی آئے سب نے کہا کہ صرف ہم نے سنا، ہمارے اوپر وحی آئی اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب رب تبارک و تعالی قرآن میں اعلان کر رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے پاس آیا ایک نور۔ رب تبارک و تعالی نے فرما دیا اب مصطفیٰ کے نور کو کب بنایا گیا؟ اب مصطفیٰ کب بنے؟ اب مصطفیٰ کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے کب بنایا گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زمین، آسمان، چاند، سورج، کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، تب میں نے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ آدم کو تو نے اس میں سکھایا، نور سے کشتی کو بنوایا، آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو بچایا، بھیج مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا، یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا، تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا، مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ دیا۔ آخر میں میرے آقا کو، آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا، دیدار کرایا، معراج پہ بلایا، دیدار کرایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند، سورج، فلک، انسان، حتیٰ کہ آدم بھی نہ تھا، میں نے اپنے حبیب کے نور کو بنایا اور اس وقت تک رکھا جب تک میری نگاہ بھر نہ گئی۔ میں نے اپنے قدرت کاملہ سے میرے حبیب کو دیکھتا رہا، میرا حبیب مجھے دیکھتا رہا۔ اب وہ آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے گواہی نہیں دی کہ دیکھا نہیں ہے، حضرت یعقوب نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت سلیمان نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت اسماعیل نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت اسحاق نے کہا دیکھا نہیں ہے۔ اب ہمارے تمہارے آقا اس دنیا میں آ گئے، اب ہمارے اعلان پر مصطفیٰ نے اعلان کرایا، فرانس کی چوٹی پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لوگوں نے، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ لوگوں نے جب سوال کیا کہ حبیب کبریا نے فرمایا ہاں میرا تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، اے محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اے قول محمد قول خدا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا 12 ربیع النور کو، اور جب مصطفیٰ دنیا میں آئے اور اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے کہا کہ کیا دیکھا ہے کہ تم بھی سن کر آئے ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں سن کر نہیں آیا ہوں، میں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر آیا۔ مثال تیری چہل قدم پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔
حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب آئے دنیا میں آئے میرے مصطفیٰ کا نور، میرے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی کیا بات، ان کی شان اور ان کی عظمت کا عالم کیا، ہم اور آپ ان کی عظمت اور ان کے شان کے عالم کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آئے تحقیق کے ساتھ رب نے قرآن میں فرما دیا، تحقیق آیا تمہارے پاس ایک نور، قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، آیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کتنے سال رکھا، کب تک رکھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی محفل میں اللہ نے چاہا اور اس کا کرم رہا اور اس کی نظر عنایت رکھی تو انشاءاللہ اسی آیت پر، اگر اللہ نے کہا اس کا فضل ہوا تو اسی پوری آیت پر 6 محفل اسی ٹاپک پر اسی بات پر ہوگی۔ آنے کا مناظر نہیں، مصطفیٰ کے آنے کا نہیں، ان کے معجزات کا نہیں، ان کے ذکر و اذکار کا نہیں، ان کی سیرت کا نہیں، بلکہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے تک اگر میرے جیسا کم علم اور مکتب طفل کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہو کر اگر مصطفیٰ کے نور کے اوپر بات کرنے پر آئے تو کئی گھنٹے گزر جائے تو اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا جس نے روبرو مصطفیٰ کے نور کو دیکھا ہو، اس عمر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس نے سراپا مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا ہوگا، اس عثمان غنی کی ثقافت کا عالم کیا ہوگا جس نور کو سراپا اپنی ماتوں سے آنکھوں سے نگاہ سے دیکھا ہوگا، اس علی المرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا جس نے اپنی ماتیں کی نگاہوں سے حضور پاک کے کرم نوا اور حضور پاک کے معجزات کو دیکھے۔ زبیر و طلحہ کی شان کا عالم کیا ہوگا جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھا، مصطفیٰ کے اٹھنے کو دیکھا، مصطفیٰ کے بیٹھنے کو دیکھا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں جب ہم ان کی سیرت پر بات کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائے تو اس حبیب کبریا کے آنے کے عالم میں اگر مجھ جیسا کم علم اگر 5-6 گھنٹہ بول سکتا ہے تو اس ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کی شان کے بارے میں کیا فرمایا، اس عثمان نے میرے مصطفیٰ کی شان کے بارے میں کیا فرمایا ہوگا۔ اور اگر زیادہ دور نہ جاتے ہوئے جس نے مصطفیٰ کے فیضان کو پا لیا، جس نے مصطفیٰ سے قریب پا لیا، جس نے مصطفیٰ سے محبت کر لی اور ان سے الفت میں آ گیا، عطائے رسول اندر ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج بھی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور ہم گنہگاروں کو عطا کرتے چلے۔ یہی میرے مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہی میرے مصطفیٰ کی کرم نوازی سے ابھی آئے نہیں، ابھی دنیا نہیں چلی، دنیا کی مابین کوئی چیز نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے کل اوپر بات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ ہمیں دینی مسائل کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر ایک دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس 15 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں ہر ایک کی جائز تمام عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔